بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا عنوان باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے ہی لیا گیا ہے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، ایکسیشن آف اسٹیٹس اینڈ ٹرائبل ایریاز ٹو پاکستان۔ جب ہندوستان برصغیر پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوئے، اس وقت ہندوستان میں تقریباً 600 دیسی ریاستیں تھیں۔ ان دیسی ریاستوں کے جو حکمران تھے نواب اور راجے تھے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت ان ریاستوں کو بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے کہ وہ کن کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، کیا وہ بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پاکستان کا، یا اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سی ریاستوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا، لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو کہ متنازع رہیں، جن کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ ان کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر۔ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ برصغیر کے انتہائی شمال میں واقع ہے، پہاڑی علاقوں میں۔ جب 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں، تو کشمیر کی تقریباً 80% آبادی مسلمان تھی، اور جن کا یہ ارادہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، وہ اس بات کا اعلان بھی کر چکے تھے۔ لیکن جو کشمیر کا حکمران تھا ڈوگرا راجہ ہری سنگھ، وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف اس کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا۔ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوئے تو ریڈ کلف نے گرداسپور کا علاقہ بھارت کو دے دیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے گرداسپور کے راستے کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دیں اور کشمیر پر اپنا ناجائز قبضہ کر لیا۔ کشمیر کی جو مجاہدین تھے انہوں نے بھارتی افواج کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ پاکستان کی مکمل اخلاقی مدد ان کو حاصل رہی۔ بعد میں جب بھارت کو یہ محسوس ہوا کہ بھارت یہ جنگ ہار جائے گا اور سارا کشمیر ان سے جو ہے وہ چھین لیا جائے گا، تو وہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو جنگ بندی کے لیے کہا، پاکستان نے جنگ بند کر دی اور کہا گیا کہ کشمیریوں کی عوام، جو کشمیری عوام ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ رائے شماری سے کیا جائے گا۔ بھارت بھی اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن بعد میں وہ اپنے اس وعدے سے مکر گیا اور آج تک جو ہے وہ وہاں رائے شماری نہیں کروائی گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا معاملہ ہے، یہ سب سے بڑا وجہ تنازع ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے کشمیر کی وجہ سے۔ ریاست حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن بھارت کی موجودہ ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ تقسیم ہندوستان کے وقت جو ریاست حیدرآباد کا حکمران نظام وہ مسلمان تھا، لیکن یہاں کی آبادی زیادہ تر ہندو تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس ریاست کو آزادانہ حیثیت حاصل ہو، نہ یہ بھارت کا حصہ بنے نہ پاکستان کا، لیکن بھارت نے 1948 میں اپنی فوجیں ناجائز طور پر حیدرآباد دکن میں داخل کر دیں اور حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا۔ ریاست جوناگڑھ۔ اس ریاست کے نواب محمد محافظ خان جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ اس ریاست کے الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن بھارتی افواج نے 1947 میں اس ریاست پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ریاست موناوادر۔ ریاست موناوادر کا حکمران بھی مسلمان تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن بھارتی افواج نے جوناگڑھ پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا اور یہ ریاست جوناگڑھ کے ساتھ لگتی تھی، لہٰذا بھارت نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ریاست سوات، خیرپور اور بہاولپور۔ ان ریاستوں کے جو حکمران تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر دیا اور یہ تینوں ریاستیں پاکستان کا حصہ بنیں۔ قبائلی علاقے۔ خیبر پختونخوا میں جو قبائلی علاقے واقع ہیں ان کا رقبہ تقریباً 27,220 مربع کلومیٹر تھا۔ ان قبائلی یہ قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات جو ہے وہ چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے اور یہ وفاق کے زیر انتظام سے
2018 میں یہ علاقے خیبر پختونخوا میں ان کو ضم کر دیا گیا اور ان کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ایوب خان کا دور، ایوب خان کا مارشل لا۔ صدر ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 میں ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ان کے جو مارشل لا تھا ان کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ سیاسی قیادت کا فقدان، پاکستان جب 14 اگست 1947 کو ہماری جو آباء و اجداد ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر ابھر آیا، لیکن بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور خان لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہ ملا جس کو کہ ملک کا لیڈر یا محب وطن سمجھا جائے، لیڈر کہا جائے۔ جو بھی حکمران آیا وہ صرف کرسی کے پیچھے ہی اس نے جو ہے وہ دوڑ لگائی اور کرسی کو چاہتا رہا، ملک کے لیے کسی نے نہ سوچا۔ لہٰذا یہ ایسی صورتحال بن گئی کہ عوام بالکل بیزار ہو گئی ایسی جمہوریت سے، جس کی وجہ سے مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہوا۔ انتخابات کا التوا، قیام پاکستان سے لے کر 1947 سے لے کر تقریباً 1958 تک ملک میں ایک بار بھی انتخابات نہ کروائے گئے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ایوب خان کے مارشل لا کی۔ نوکرشاہی کا کردار، نوکرشاہی بیوروکریسی، یہ جو سول سرونٹس ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کو ناکام بنانے میں جو بیوروکریسی تھی انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بیوروکریسی نے بجائے اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دینے کے حکومتی معاملات میں بے جا مداخلت کی۔ خاص طور پہ جو گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا اور چودھری محمد علی جو تھے ان کا تعلق سول سروس سے تھا، وہ سول سرونٹ تھے۔ نوکرشاہی کی غیر ذمہ دارانہ رویے نے جو ہے وہ مارشل لا کے راہ میں جو ہے وہ اس کی راہیں ہموار کر دیں۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی، 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمان جو تھا وہ نظام رائج رہا۔ ان 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام رہا۔ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں مسٹر آئی چندریگر، ابراہیم اسماعیل چندریگر کی وزارت مختصر ترین تھی، یعنی 11 سالوں میں 4 گورنر جنرل تبدیل ہوئے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام رہا۔ دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ، 1947 سے لے کر 1956 تک ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ نہ بن سکا، اور جب بھی ایسا ہونا چاہا بھارت نے اپنا دستور جو ہے 2.5 سال میں تیار کر لیا تھا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس مسئلے کو لٹکاتے رہے۔ آخرکار صورتحال ایسے پیدا ہو گئی کہ مارشل لا کو نافذ کرنا پڑا۔ تو یہ تھے جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے کچھ اسباب، اور جو ہم نے ریاستوں کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے جو گھر سے کام کرنا ہے وہ جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے اسباب ہیں، یہ 5 پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں اور ان کو کاپی پہ لکھ لینا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔